بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، دارالخیر فاؤنڈیشن کے شعبہ دعوت و ارشاد میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ دور کھڑے کسی شخص کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے کا کیا حکم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دور کھڑا ہو اور آپ کو ایسا لگے کہ اگر میں صرف زبان سے تلفظ کر کے اسے سلام کہوں تو اسے پتہ نہیں چل پائے گا کہ میں نے اسے سلام کیا ہے، ایسی صورت میں زبان سے تلفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہاتھ سے اشارہ کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کا ثبوت ملتا ہے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر فی المسجد یوما وعصبۃ من النساء قعود فألوى بیدہ بالتسلیم۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اس روایت کے اندر اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے اور کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں سلام کیا۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کرنا سلام کرتے وقت اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ زبان سے وہ تلفظ کرے۔ صرف ہاتھ سے اشارہ کرنا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر زبان سے تلفظ نہیں کر رہا ہے اور کوئی صرف ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے تو اس کی ممانعت وارد ہے، اور گرچہ اس حدیث کے اندر اختلاف ہے اور بعض علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایسا شخص یہود و نصارہ کے کلچر کی کاپی کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہود و نصارہ کی تہذیب و ثقافت کی کاپی کرنا، اسے نقل کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اس روایت کے بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے اور بہت سارے علماء نے اس پر کلام کیا ہے، اور اسے صحیح اور ثابت ماننے کی صورت میں علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی ہاتھ کے اشارے سے سلام کر رہا ہو اور ساتھ میں زبان سے تلفظ کر رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے اشارہ کیا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی مشہور شرح فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں ہو یا کوئی شخص دور کھڑا ہو یا کوئی گونگا اور بہرا ہو تو ایسے شخص کو ہاتھ کے اشارے سے اگر کوئی سلام کر رہا ہے زبان سے تلفظ کرنے کے ساتھ ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس لیے اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ کوئی شخص بہت دور کھڑا ہو اور آپ کو لگے کہ اگر اسے میں صرف زبان سے سلام کروں تو پتہ نہیں چل پائے گا کہ میں نے اسے سلام کیا ہے، ایسی صورت میں زبان سے تلفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہاتھ سے اشارہ کر دیتا ہے کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے، سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ دارالخیر فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں۔